آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. آب رواں کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی. آب کہتے ہیں پانی کو اور زیر کی اضافت کے ساتھ رواں ہے یہاں پر, تو آب رواں سے مراد ہے بہتا ہوا پانی. جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتے ہوئے گرمی اتنی شدید تھی کہ جانور پانی پینے کے لیے جب بہتے ہوئے پانی میں منہ ڈالتے تھے تو وہ پھر اپنا منہ اٹھانا جیسے اوپر بھول ہی جاتے تھے اور پانی ہی سے اپنے گلوں کو تر کرتے رہتے تھے اور پانی ہی پینا چاہتے تھے. اور جنگل میں طائر ایک پرندے کا نام ہے, وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے. مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. مردم سے مراد ہے انسان یا لوگ. انسان اور لوگ تھے جو وہ گرمی میں چھپے بیٹھے تھے اور وہ پسینے میں تربتر تھے. خسخانہ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر. خسخانہ مژہ سے مراد ہے آنکھوں کی پلکیں. آنکھیں گرمی کی شدت سے اتنی زیادہ چندھیائی ہوئی تھیں کہ پلکیں اٹھتی ہی نہ تھیں کہ نظر دور تک جاتی. گراک سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں, پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں. اور گرمی کی اور دھوپ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی انسانوں کی اور پلکوں سے نظر دور تک نکل کے جاتی ہی نہیں تھی, کہ اگر جاتی تو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ نظروں میں آبلے پڑ جاتے. آبلے کہتے ہیں چھالوں کو. نظم کے دوسرے بند کے اشعار کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے اپنے الفاظ میں کر دی ہے, ساتھ ہی میں تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں. اب اس بند کی ہم تشریح کریں گے. تو اس بند کی تشریح کچھ یوں ہوگی. اس بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی تپش اس قدر تھی کہ جانور بہتے ہوئے پانی سے منہ نہیں اٹھاتے تھے اور پرندے جنگل میں نڈھال ادھر ادھر پھر رہے تھے. آدمی 7 پردوں کے اندر رہتے ہوئے بھی پسینے میں شرابور تھے. گرمی اور دھوپ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ نظریں آنکھ سے باہر نہیں نکلتی تھیں, اور اگر نظریں آنکھ سے باہر نکل کر کہیں ٹھہر جائیں تو نظروں میں آبلے پڑ جائیں. شاعر نے تشبیہ دی ہے گرمی کی اس کیفیت کو جس میں درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر دیکھنے سے نگاہوں کے آگے ترمرے سے نظر آتے ہیں. گرمی کی اس شدت کی اس کیفیت کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر نظر آنکھ سے نکل کر باہر کہیں ٹھہر جاتی تو نظروں کی راہ میں لاکھ آبلے پڑ جاتے. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار. کوسوں سے مراد ہے میلوں یعنی کہ فاصلوں تک کسی شجر, یا شجر کا مطلب ہے درخت. گل کہتے ہیں پھول کو, برگ کہتے ہیں پتے کو, اور بار کہتے ہیں پھل کو. میلوں تک کسی بھی درخت کا اور پھول کا اور پتے کا اور پھل کا نام و نشان نہ تھا. ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. ایک نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. پیپل, برگد, کھجور, املتاس یہ چند درختوں کے نام ہے. اسی طرح چنار بھی ایک درخت کا نام ہے. تو ایک نخل جو تھا کھجور کا درخت وہ چنار کی صورت جل رہا تھا, چنار کے درخت کی مانند. ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار. کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. گل سے مراد ہے پھول. اتنی شدید گرمی تھی کہ کوئی پھول بھی ہنستا نہ تھا. پھول ظاہر ہے ہنستے تو نہیں ہے, لیکن یہاں پر ہنستا سے مراد, تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے کہ پھول جو تھے وہ کھلے ہوئے نہیں تھے, اور سبزہ زار یعنی کہ جو باغ اور باغیچے تھے ان میں کوئی خوشبو نہیں تھی اور وہ بالکل اجڑے پڑے تھے گرمی کی وجہ سے. اور پھول تمام ایسے سوکھ گئے تھے کہ جو پودوں کی شاخیں تھیں وہ کانٹوں سے بھری ہوئی تھیں. شاخیں باردار سے مراد ہے پھلدار شاخیں. تو پودوں کی جو شاخیں تھیں ان پہ پھول سوکھ گئے تھے اور پھل گر گئے تھے سوکھ کر, اور وہ صرف سوکھے ہوئے کانٹوں سے بھری ہوئی تھی. گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے, پتے بھی مثل شہر مدقوق زرد تھے. گرمی ایسی تھی کہ زندگی سے سب کے دل سرد پڑے تھے, یعنی کہ زندگی سے سب کے دل اچاٹ ہو گئے تھے, اتنی شدید گرمی تھی. اور پتے جو تھے ان کی مثال ایسی تھی کہ جیسے کہ کسی دق کے مریض کا, ٹی بی کے پیشنٹ کا جو چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے, ایسے پیلے زرد پتے ہوئے تھے.
یہ ہمارا تیسرا بند مکمل ہوا. اس کے الفاظ کے تمام معنی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب اس بند کی تشریح کریں گے اور تشریح کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک بات کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے. اس بند کا جو دوسرا مصرع ہے وہ لکھا ہوا ہے ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چنار ایک درخت کا نام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جل رہا تھا صورت چنار سے کیا مراد ہے. چنار ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے اندر سرخ رنگ کے پھول آتے ہیں، لال رنگ کے پھول آتے ہیں، اور جب اس درخت کو دور سے دیکھا جائے اس لال رنگ کے پھول کو تو شاعر نے یہ تشبیہ دی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ درخت کو جیسے آگ لگی ہوئی ہو. اور پھر خزاں کے موسم میں اس درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ بالکل ایک لمبے ڈنڈے کی یا شاخ کی مانند بالکل برہنہ کھڑا رہ جاتا ہے درخت. اس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوتا، صرف اس کا تنا اور اس کی شاخیں رہ جاتی ہیں. کھجور کے درخت کو چنار کے درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ کھجور کے درخت بھی ایسا لگ رہا تھا گرمی کی تپش کے مارے کہ جیسے چنار کی مانند جل رہے ہوں اور وہ سرخ آگ بگولا نظر آ رہے تھے. تو یہاں پر یہ وضاحت ہوئی مکمل. اب ہم اس بند کی تشریح کرتے ہیں. تو اس کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے. اس بند میں میر انیس کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں میلوں تک کسی درخت میں نہ کوئی پھول تھا اور نہ پتے تھے اور نہ پھل تھے. ہر درخت گرمی اور تپش سے جل رہا تھا، جیسے چنار کا درخت ایک موسم میں سرخ پھولوں سے آگ کی طرح دہکتا ہوا نظر آتا ہے. نہ کہیں سبزے کا میدان تھا، پودوں کی ڈالی ڈالی سوکھی ہوئی تھی اور سوکھ کر خاردار جھاڑی میں تبدیل ہو چکی تھی. گرمی اتنی سخت تھی کہ سب لوگ جینے سے مایوس تھے، اپنی زندگیوں سے بیزار تھے. درختوں کے پتے ایسے زرد پڑ گئے تھے جیسے دق کے مریض کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے. شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے. اتنی زیادہ تیز تھی کہ شیر اپنے کچھاروں سے نکلتے نہیں تھے، کچھاروں میں ہی جا کے بیٹھ گئے تھے. کچھار کہتے ہیں شیر کے رہنے کی جگہ کو. آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. اور ہرن، آہو کہتے ہیں ہرن کو. ہرن رہتے ہیں جنگل میں، گنجان جگہ جو ہوتی ہے جہاں پر جنگل میں بہت زیادہ جھاڑیاں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر ان کو درندوں سے چھپنے کا موقع مل جائے. ہرن ایسی جگہ پر جنگلوں میں پناہ لیتے ہیں، تو ہرن وہاں سے نکلتے نہ تھے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. آئینہ مہر کا یعنی کہ سورج کا آئینہ. یہاں پر ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا آفتاب سورج کو کہتے ہیں، مہر بھی سورج کو ہی کہتے ہیں. سورج کے بہت سارے نام ہیں، اسی طرح چاند کے بھی بہت سارے نام ہیں. سورج جو زمین سے صاف شفاف گول چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ زمین پر اتنی خاک اور دھول اڑ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میلا نظر آ رہا تھا اور دیکھا نہیں جا رہا تھا. گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اور آسمان بھی تپا ہوا تھا، بہت زیادہ گرم ہوا تھا کیونکہ زمین پر بے تحاشا گرمی تھی. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھنجاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین. تو زمین کے اوپر بسنے والے جتنی بھی حیات تھی، جس میں انسان، حیوان، چرند پرند سب شامل تھے، وہ گرمی سے بہت بے چین تھے. اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر اگر کوئی دانہ بھی گر جاتا تو وہ بھن جاتا. جیسے کہ پاپ کارن بھنتا ہے نا، پاپ کارن سوکھا ہوا مکئی کا دانہ جاتا ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے پھول کے اور پاپ کارن بن جاتا ہے. تو یہاں پر وہی تشبیہ شاعر نے دی ہے کہ اگر زمین اتنی زیادہ گرم تھی کہ اس کے اوپر کوئی دانہ بھی گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا. یہ ہوئی چوتھے بند کے تمام الفاظ کی وضاحت. اب ہم آپ کو اس کی تشریح لکھواتے ہیں. تو اس بند کی تشریح کچھ اس طرح ہوگی. اس بند میں میر انیس گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سخت دھوپ اور گرمی کی وجہ سے شیر اپنی کچھاروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے اور ہرن گھنے سبززاروں سے باہر نہیں آتے تھے. سورج جو صاف و شفاف آئینے کی طرح نظر آتا ہے، وہ بھی زمین کی گرمی اور دھول مٹی کی وجہ سے میلا نظر آ رہا تھا اور بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا. غرض زمین کے اوپر ساری خلقت گرمی سے بے تحاشا بے چین اور پریشان تھی. گرمی اتنی شدید تھی کہ زمین کے اوپر اگر کوئی اناج کا دانہ گرتا تو وہ بھی پک کر بھن جاتا تھا. تو جناب یہاں پر ہو گئی آپ کی اس نظم گرمی کی شدت کے چاروں بندوں کی تشریح مکمل.
ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ان تمام بندوں کی تشریح کو تھوڑا سا مختصر کر کے یعنی کہ ایڈٹ کر کے چند جملوں کی رد و بدل کے ساتھ لکھ لیں گے تو اس نظم کا خلاصہ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس نظم کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال اور اس سے متعلق تمام دیگر مشق کا کام بتائیں گے. تو اس کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دھیان سے اگر آپ سن چکے ہیں اور نوٹ کر چکے ہیں تو پھر اب اگلی ویڈیو بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے.